الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال الله تعالى في مقام آخر إني أعلم ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحمين. يا خير من دفنت بالقاع ذنوب فطاب من طيبهن القاع والبخور. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الذل والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کی بڑھیا ہے
اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدا ہے کہ بندہ ناچیز کو محقق بیان کر لے۔ آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا وبیہ وامہ بطاعت و اولاد نصیب فرمائے۔ ہم سب کا جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عام طور پر یہ اصول ہے اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک حریف پیدا ہو جاتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ اللہ کو محبت ہوئی حضرت آدم سے، اللہ کو پیار آ گیا حضرت آدم پر، تو درمیان میں ایک حریف اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید کہ اس کو اپنی عبادت کے اوپر ناز ہوگا، اپنی ریاضت کے اوپر ناز ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم سے محبت کی ہے تو آدم نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی تھی، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، تسبیح و تحلیل نہیں شروع کی تھی، ریاضت اور مجاہدہ شروع بھی کیا ہی نہیں تھا۔ ان سب سے پہلے ہی اللہ کو محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ عبادت کرے تو پھر اللہ محبت کرے اس سے، نہ، یا ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ کے نام پہ دے، خیر خیرات کرے، یہ سب چیزیں کرے، پھر اللہ اس سے محبت کرے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ بس محبت ہے، ہو گئی۔
اب اللہ نے جب حضرت آدم سے محبت کی ہے، حضرت آدم نے کوئی عبادت نہیں کی، ابھی کوئی نیکی نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی زبان سے کوئی اللہ اللہ تک بھی نہیں کیا، ایسے محبت ہو گئی۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جیسے میں نے تجھ سے محبت کی ہے، تو نے عبادت کوئی نہیں کی، تو اب جب تو میری عبادت کرے تو میری محبت کی وجہ سے کر، جنت کے حاصل کرنے کے لیے نہ کر۔ اگر تو راتوں کو جاگے یہ نہ کہے کہ مجھے جنت ملے گی، اگر تو نماز پڑھے یہ نہ کہے کہ مجھے جنت ملے گی کہ میں جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے جنت ملے گی، میں تلاوت کر رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، میں ذکر اذکار کر رہا ہوں مجھے جنت ملے گی۔ اللہ نے جیسے محبت کی ہے کہ بندے نے، آدمی نے ابھی عبادت نہیں کی، اب جب یہ عبادت کرے تو پھر یہ جنت کے حصول کے لیے محبت نہ کرے، بلکہ عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ سے محبت کے لیے عبادت کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس لیے تلاوت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس لیے ذکر اذکار کرتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ میں اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اگر میں ریاضت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یہ سب کچھ کر اللہ کی محبت کے لیے، جنت کے لیے نہیں۔ جنت کے لیے نہیں۔ ہم تو کرتے ہیں کوئی وظیفے کرتے ہیں دنیا کے لیے کہ یہ میرا کام بن جائے، اللہ کا نام لیتے ہیں، کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ ہم وظیفے کرتے ہیں گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، نوکری مل جائے سرکار کی۔ اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کی محبت کے لیے ہم نہیں کرتے تو ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے ہم کریں تو پھر اللہ ہمیں دے۔ ہم تو لالچ کے پیچھے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عبادت کو نہیں دیکھا تھا، اللہ نے محبت کی آدم سے۔ گناہوں میں لت پت ہے، گرا ہوا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ کون سی غلطی ہے جو انسان نے نہیں کی؟ کون سا گناہ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی خطا نہیں ہے جو اس نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندے، کیا کہتا ہے؟
یا عبادی، او میرے بندے. باپ تو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، بھائی بھائی سے کہہ دے یہ میرا بھائی نہیں ہے. چھوٹی سی بات پہ دوست ناراض ہو جائے کہ یہ میرا دوست ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ یا عبادی، تو نے نیکی کوئی نہیں کی، گناہ ہی کیے ہیں، غلطیاں ہی کی ہیں، خطائیں ہی کی ہیں، نافرمانیاں ہی کی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندے، میرے بندے، کہ تو میرا بندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اس سے انسان اندازہ لگائے کہ اللہ کو کتنی محبت ہے. تو کوئی بھی عمل انسان کرے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی دنیاوی مقصد اور غرض کے لیے نہ. اللہ خوش ہو گیا نا، اس کے خزانے بے انتہا ہیں. یا اس کے خزانے میں وہ کمی ہے؟ دنیا والوں کے خزانے کم ہو جائیں گے، اس کے خزانے کم نہیں ہوں گے. لینے والوں کا دامن تنگ ہو جائے گا، جھولی تنگ ہو جائے گی، اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. اس کے پاس اتنے خزانے ہیں، پھر ایک چیز کے نہیں، ہر چیز کے. ہر چیز کے. جب وہ راضی ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے بندوں کے لیے ہر ایک چیز سنبھال سنبھال کے اللہ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ماں کو پیار ہو جاتا ہے بچے سے، اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تو ماں اس کے لیے وہ چیز کھانے پینے کی سنبھال سنبھال کے رکھتی ہے، چھپا چھپا کے رکھتی ہے. میرا بیٹا آئے گا یا میری بیٹی آئے گی، جب وہ آ جاتا ہے تو وہ چھپی ہوئی چیز ماں اٹھا کے لے کے آتی ہے. اس کے آنے سے پہلے وہ چیز چھپی ہوئی ہے، وہ چیز چھپی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کا سفر تھا، سفر میں جا رہے تھے، مسافر تھے. راستے میں ایک گاؤں میں گئے، تو کھانے کی ضرورت ہوئی. بندہ جب پیدل سفر کرے نا تو بھوک بھی پھر زیادہ لگتی ہے. ان کا پیدل کا سفر تھا، بھوک لگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر نے وہاں کے رہنے والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر آدمی ہیں، ہمیں کچھ کھانا دو، ہماری مہمان نوازی کرو، اکرام کرو، ہمارا ہمیں ضرورت ہے، کھانا ہے.
مسافر ہیں ہم۔ تو قرآن کریم میں ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ان کی مہمانی کا کرنے کا انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمانی نہیں کریں گے، ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، آگے چلے، حضرت خضر نے دیکھا وہاں پہ اسی گاؤں میں ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے اسے ایسے سہارا دے کے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ جلالی طبیعت کے تھے، فرمایا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، مہمان کا اکرام نہیں کیا، خیال نہیں کیا، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کی لوگوں کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں۔ کہ آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں۔ حضرت خضر نے اس وقت ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آگے چلے، جب دونوں کی جدائی کا وقت آیا، آپس میں جب جدا ہونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، تو اس راستے کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھا نہیں، حضرت خضر نے وہ کام کیے۔ تو جب جدائی کا وقت آیا تو ان کو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، یہ کام میں نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ساری ان کو تفصیل روایات بتائی۔ اور جب اس دیوار کا ذکر آیا کہ جہاں پہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ میں نے وہ دیوار کھڑی کی، ان کو سیدھا کر دیا، آپ نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں کہ انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ ان کی دیواریں بناتے پھرتے ہیں۔ تو اس سفر کا وہ سفر نامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محفوظ کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی میں نے بنائی تھی، اس دیوار کو میں نے کھڑا کیا، سیدھا کیا، اس شہر کے اندر دو بچے ہیں یتیم، کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہوتا، بچوں کے جوان ہونے سے پہلے بستی والے اٹھا کے لے جاتے۔ اور پھر حضرت خضر نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھ سے کرایا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ جو یتیم بچے تھے دو، ان کے والدین نیک تھے، ان نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچوں کے پیچھے سے یہ حفاظت کی ہے کہ ان کا خزانہ خداوند قدوس نے اس کے اوپر حفاظت کے پہرے لگا دیے ہیں۔ باپ ماں موجود نہیں ہے لیکن ان یتیم بچوں کے خزانوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جب وہ محبت کرتا ہے کسی سے، پھر اس انداز کے اندر وہ دیتا ہے، وہ اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔
یہ خداوند قدوس کی یہ محبت ہے۔ ابھی ہے بھی وہ یتیم بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن خداوند قدوس تو جانتے ہیں کہ وہ نیک تھے، ان کے والدین ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہو گئی، محبت کی وجہ سے ان کے خزانوں کے اوپر پہرے لگا دیے ہیں۔ جب وہ محبت کرتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے اور خزانے پھر ایسے پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کے لیے کی جائے، کسی غرض کے لیے نہ کی جائے، کسی مقصد اور کے لیے نہ کی جائے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جائے کہ جو کام کرے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ مقصود اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے بس۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا، پھر تو یہ سب کچھ ہے ہی تیرے لیے۔ یہ زمین بھی تیرے لیے ہے، آسمان بھی تیرے لیے ہے، یہ دریا بھی تیرے لیے ہے، یہ سمندر بھی تیرے لیے ہے، یہ پہاڑ بھی تیرے لیے ہے، یہ باغات بھی تیرے لیے ہیں، یہ ندی نالے یہ نہریں بھی تیرے لیے ہیں، سورج اور چاند بھی تیرے لیے ہیں، یہ گھوڑے بھی تیرے لیے ہیں، یہ بیل بھی تیرے لیے ہیں، یہ اونٹ بھی تیرے لیے ہیں، ساری کی ساری کائنات تیرے لیے ہے۔ اگر تو اللہ سے محبت کرے گا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ نہیں، اگر دینے پہ آ جائے گا تو یہ سارا کچھ تیرا ہے، تیرے لیے ہی بنایا ہے۔ اگر نہ دینے پہ آ جائے تو رہنے کے لیے ایک 5 مرلے کا مکان بھی نہ دے، جی محنت مزدوری سارا دن تو کرے لیکن 5 مرلے کا مکان بھی نہ دے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب محبت کسی سے ہوتی ہے تو درمیان میں ایک آ جاتا ہے، کانٹا بن کے، حریف بن کے، ضد میں، تو وہ پھر چوکوں میں، چوراہوں میں، دو اپنوں میں، بیگانوں کے اندر پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جب اللہ نے آدم سے محبت کی تو بیچ میں ایک آ گیا۔ کون آیا پتہ ہے؟ جی کون آیا؟ حضرت آدم اور اللہ کے درمیان میں جب محبت کی، ان دونوں کے درمیان میں کون آیا تیسرا، جو آگ سے حسد سے جل گیا؟ کون تھا؟ جی کچھ اونچی آواز سے بتاؤ کہ پتہ ہے؟ ہاں، شیطان آ گیا، بیچ میں آ گیا۔ ایسا وہ کیوں آیا؟ اس لیے اس کو اپنی عبادت کے اوپر ناز تھا، اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی ہوئی تھی، اتنی عبادت کی ہوئی تھی کہ فرشتوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کہ یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ تعریفیں، یہ ذکر اذکار، یہ تسبیح و تحلیل اتنی کی کہ فرشتوں کا استاد مانا گیا، کہ اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ اتنا کچھ میں نے کیا ہے، آدم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو اس نے ایک نماز ہی نہیں پڑھی، محبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور ہم ایسے رہ گئے ہیں، ابھی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس سے محبت ہو گئی اور ہم ایسے رہ گئے، ہماری بات ایسی چلی جائیں۔ تو ظاہر میں اللہ نے یہی فرمایا کہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت
نہیں ہے، نہ تیری ضرورت ہے، نہ کسی اور کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ میں کسی کی عبادت کا محتاج ہوں، نہ مجھے عبادت کی کسی کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارا کچھ چاہیے، مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں اس سے جو محبت کر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا۔ تجھے تو اپنی عبادت کے اوپر گمنڈ ہو گیا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا، اتنی عبادت کی ہے۔ مجھے عبادت چاہیے ہوتی تو میں اس انسان کو، آدم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مجھے عبادت تو ہے نہیں، عبادت کے لیے فرشتے پہلے بہت سارے ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی آسمانوں میں ایک جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے کچھ سجدہ نہ کیا ہو، کوئی فرشتہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو ہر وقت عبادت کے اندر مشغول نہ ہو۔ سارے فرشتے عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے تسبیح اور تحلیل کے اندر ہے۔ مجھے تو عبادت کی ضرورت نہیں تھی، تو نے تو خواہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، کیا میں نے ہے، محبت اس سے ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسے پہلے میں نے کہا نا، محبت کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ تو ہر کسی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں گے اس کا کام نکل جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اس کا کام معاذ اللہ نکل جائے گا کہ اس کا کام پھنسا ہوا ہے، نہ کام ہمارے پھنستے ہیں، پھنستے ہم ہیں، نکالتا وہ ہے، محتاج ہم ہیں، حاجت وہ پوری کرتا ہے، مشکلات میں ہم ہیں، مشکل کشا وہ ہے، طلبگار ہم ہیں، مددگار وہ ہے، مانگنے والے ہم ہیں، دینے والا وہ ہے، ہم سائل ہیں، وہ سوال کو پورا کرنے والا ہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، وہ عبادت سے پاک ہے، ہم تو مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم سجدہ کرنے والے، وہ سجدوں سے پاک ہے، ہم کھانے پینے والے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، ہم بیوی بچے والے، وہ بیوی بچے سے پاک ہے، ہم سونے والے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے تو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو ہم محتاج ہیں، طلبگار ہم ہیں، ضرورت ہماری ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری ضرورتوں سے پاک ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ میری ضرورت ہے، نہ آپ کی ہے، نہ انسان کی ہے، نہ حیوان کی ہے، نہ چرند کی ہے، نہ پرند کی ہے، نہ جنات کی ہے، نہ فرشتوں کی ہے، نہ زمین کی ہے، نہ آسمان کی ہے۔ جب زمین و آسمان نہیں تھے وہ تب بھی تھا، جب یہ نہیں رہیں گے وہ تب بھی رہے گا، وہ تب بھی رہے گا۔ اگر اس کی زمین پہ عبادت کرنے والے ہیں تو تب بھی وہ موجود ہے، جب ساری کائنات نافرمان بن جائے گی، سارے کافر ہو جائیں گے، کوئی اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ تو پھر بھی ہوگا، جب سارے فنا ہو جائیں گے وہ پھر بھی ہوگا۔ تو اس کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی، تو شیطان کو، ابلیس کو گھمنڈ ہو گیا، جی یہ محبت میں درمیان کے اندر آ گیا، یہ آ جاتے ہیں، ایسے درمیان میں آ جاتے ہیں، آ گیا شیطان، کہا کہ دیکھو اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اس سے محبت کر رہے ہیں، میں نے اتنا کچھ کیا ہے، میں نے اتنا کچھ کیا ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اس انسان سے، اس آدم سے میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔
کہا کہ اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی یہ خاصیت ہے، اگر اس کو یہ نیچے سے ایسے اوپر پھینکو تو نیچے کو آتی ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی یہ خاصیت ہے، نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دلیلیں دینے لگ گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو، یہ تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی اسی کی مخلوق ہے، یہ بھی اسی کی مخلوق ہے، اس کو دلیلیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ فرمایا نانا یہ چیزیں خاصیت نہیں رکھتی، چاہے یہ انسان ہے، یہ چلتا زمین پہ ہے، چلتا یہ زمین پہ ہے، یہ ہوا میں نہیں اڑتا، چلتا یہ زمین پہ ہے، لیکن یہ میری محبت ہے کہ اس کا ذکر عرش بری پہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ وہاں پہ ہوتا ہے، یہ چلتا زمین پہ ہے۔ اللہ کا محب، اللہ کا محب وہ ایسے ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، ظاہری قدم اس پہ زمین پہ ہوتے ہیں، ظاہری اس کا قد 6 فٹ کا ہوتا ہے، 5.5 فٹ کا، لیکن اس کی پرواز جو ہے وہ عرش بری تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ دریا کے اوپر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، کرامت تھی، تو ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ مانتے ہیں نا، ولی کو بھی مانتے ہیں نا، نبی کو، نبی کے معجزات کو، ولی کو، ولی کی کرامت کو، نیک کو، نیک کی نیکی کو، ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ یہ کسی نے آپ کو غلط کہہ دیا ہے کہ ولیوں کو نہیں مانتے؟ جی ولی کو ہم مانتے ہیں، ولی کے مزار پہ دھمال نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ ہے، ولی کو مانتے ہیں، ولی کی مزار پہ میلہ نہیں مانتے۔ ولی کو مانتے ہیں، ولی کی مزار پہ ناچ نہیں مانتے، ناچ نہیں مانتے۔ یہ جو ولیوں کے مزاروں کے اوپر مجرے کرائے جاتے ہیں، ہم تو اس کے منکر ہیں، ولی کے منکر نہیں ہیں۔ جی وہ سرکس والے بے وقوف نے آپ کو کہہ دیا کہ ولی کو نہیں مانتے، ہم تو اس کی سرکس کے خلاف تھے، اس ناچنے گانے والے کے خلاف تھے، ڈھول دھمکے کے خلاف تھے۔ جی وہاں پہ جو کچھ خرافات ہوتی تھیں ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ اس کرنے والے نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ملا جو ہے یہ ولی کو نہیں مانتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ولی کے مزاروں کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، یہ ولی یہی کچھ کرتے تھے؟ جی تھوڑا اونچی آواز سے، جو ولیوں نے یہ کیا نہیں کیا نا؟ جی تو ہم جو دیکھنے وہاں جاتے ہیں، پھر ہم جو دیکھنے وہاں جاتے ہیں، وہاں دھمال ہو رہی ہوتی ہے، وہاں جو فنکار اداکار ناچ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے عام زبانوں کے اندر کنجر کنجریاں ناچ رہی ہوتی ہیں، شیطان نے الفاظ بدل دیے۔ ایسے لوگوں کو پہلے یہی جو الفاظ میں نے کہے نا، یہی کہے جاتے تھے، آج ان کو فنکار کہا جاتا ہے، فنکارہ، اداکارہ۔ جی یعنی ایسے لفظ شیطان نے بنا دیے تاکہ لوگ سمجھیں یہ پاک لوگ ہیں، یہ فنکارہ، اداکارہ، گلوکارہ، یہ ایسے الفاظ بنا دیے تاکہ سننے والا سمجھے یہ پاک لوگ ہیں۔ نہیں تو پہلے یہی کہا جاتا تھا یہ کنجر ہیں، کنجریاں ہیں، یہی کہا جاتا تھا، لیکن الفاظ بدل دیے ہیں۔ الفاظ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، الفاظ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر کوئی ایک آدمی پیشاب کی بوتل بھر کے اس کے اوپر اسٹیکر لگا دے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا دے کہ شربت بزوری، کیا لگا دے؟ شربت شکنج بین، اندر پیشاب ہو، نام اوپر سے لکھ دیا،
تو عقل مند وہ کہے گا کہ پاگل یہ شربت شکنجبین نہیں ہے، یہ شربت بزوری نہیں ہے، یہ تو پیشاب ہے۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، وہ کنجر ہی رہیں گے، وہ کنجریاں ہی رہیں گی، وہ فنکارہ اداکارہ کرنے سے وہ پاک صاف نہیں بن جاتے، ان کے نام بدلے سب پاک صاف ہو گئی اور وہ معزز بن گئے ہمارے معاشرے میں۔ مولوی کا لفظ گالی بن گیا اور کنجری کا لفظ نام بدل کے وہ معزز بن گئی۔ اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب عورت نماز پڑھے تکبیر تحریمہ کہے، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو عورت کہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہے؟ اس کو کیا حکم ہے شریعت میں؟ یہاں تک ہاتھ اٹھائے، یہاں تک ہاتھ اٹھائے، کہاں تک اٹھائے پتہ ہے؟ کہاں تک اٹھائے؟ یہاں تک، کانوں تک، کہاں تک؟ کندھے تک، یہاں تک۔ یہ کندھے جو ہے نا، یہ انگلیاں اس کے برابر ایسے ہونے چاہیے، اس سے اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ جی ایسے ہے نا۔ تو جس اسلام نے نماز پڑھنے میں اس عورت کو ہاتھ اوپر نہیں اٹھانے دیے تاکہ اس کے وجود کی وضع قطع نماز کے وقت میں ظاہر نہ ہو، اسے حکم دے دیا ہے کہ باریک دوپٹہ نہ ہو، موٹی چادر ہو تاکہ اس کے سر کے بال ڈھکے رہیں، یہ ظاہر نہ ہوں۔ اگر یہ ظاہر ہوں گے، باریک کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی ٹوپی، آپ کی پگڑی نماز کی حالت میں گر گئی، کوئی بات نہیں ہے، آپ نماز مکمل کریں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک عورت اگر اس کا سر سے دوپٹہ سرک گیا، جتنی 3 مرتبہ کہا جاتا ہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اس عورت نے اگر اپنے دوپٹے کو صحیح نہیں کیا، نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ نماز کے دوران جو اسلام اس عورت کو دوپٹہ اتارنے نہیں دیتا، وہ پاؤں کے اندر گھنگرو باندھ کے اور ہاتھوں کو ایسے کر کے ان مزاروں کے اوپر مجرے کرنے کی اور وہاں پر ناچ کرنے کی، وہ ڈانس کرنے کی اسلام کیسے اجازت دیتا ہے؟ کس بے وقوف نے آپ کو کہا ہے؟ ہم تو اس کے منکر تھے، آپ کو کہہ دیا کہ یہ ولیوں کے منکر ہے۔ کچھ تو سوچے اللہ کے لیے۔ ہم ولیوں کے منکر کوئی نہیں ہے، نہ ولی کے منکر ہیں، نہ ولی کی کرامت کے منکر ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نماز مصلی بچھا کے اور دریا کے اوپر ہی، پانی کے اوپر مصلی بچھا کے ایسے کر کھڑے ہو گئے نیت باندھ کے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ واہ واہ حسن بصری واہ، یہ کوئی کمال ہے کہ تو یہاں دریا کے اوپر مصلی بچھا کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ میرا مصلی بھیگتا ہے، نہ میرے کپڑے بھیگتے ہیں، نہ میرے پاؤں بھیگتے ہیں۔ کہا کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا کہ یہ دیکھو، یہ مچھر ہیں، یہ چڑیاں ہیں، یہ کبے ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ تو دریا کے اوپر ایسے اڑتے ہیں، نہ ان کے پر بھیگتے ہیں، نہ ان کے پاؤں بھیگتے ہیں، پھر تیرے میں اور ان کے اندر فرق کیا آیا؟ کہا کہ دریا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے سے ایک بندہ کامل نہیں بن جاتا۔ کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ چل زمین پہ رہا ہو اور اس کا تذکرہ عرش کے اوپر ہو، اس وقت وہ انسان کامل ہوتا ہے، اس سے کامل نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اور وہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز میں، وہ اڑتی بھی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نہ پر بھیگتے ہیں، نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو جب پیار آ جائے اور جس سے وہ محبت کر لے، اور پھر وہ محبت ایسے نہیں کرتا، وہ دیکھ بھال کے وہ تو کرتا ہے، اور پھر دیکھ بھال کیا، لیکن جب محبت کی جاتی ہے تو محبت جو ہے وہ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ دیکھا بھالا بھی نہیں جاتا۔ محبت میں یہی ہوتا ہے، محبت میں سوچا نہیں جاتا، لیکن وہ رب جو قدیر ہے اسے معلوم ہے۔ اس نے پھر شیطان کو بتایا کہ دیکھ، میں نے اس آدمی سے، انسان سے محبت میں نے کیوں کی ہے،
کہا کہ میں جانتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر کی بیگم فرفتہ ہو گئی، اپنے محبت کے جال میں اسے پھنسانے لگی، فرفتہ ہو گئی۔ گھر کے اندر ہے، غلام ہے، رہتے بھی گھر میں ہیں۔ ایک دن اپنے گھر کے اندر بلا کے سب کمروں کے دروازے بند کر کے چابیاں جیب کے اندر ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے کہتی رہی، لیکن یوسف علیہ السلام مانے نہیں۔ اب اس کے بعد جب دروازے بند کر دیے تو اب کہنے لگی اب کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، اب کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اپنی محبت کا دل کا جی کا دم بھرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اب دروازے بند ہو گئے، صرف بند بھی نہیں ہوئے، تالے بھی لگ گئے، چابیاں میری جیب کے اندر ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ قالت حیت لک، اب ادھر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے انہ ربی احسن مثوائی، فرمایا کہ جو تیرا گھر والا ہے میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر رہایا بسایا ہے۔ میں تو غلام تھا، اس نے شاہی گھر کے اندر بسایا ہے۔ میں بھی ایک اونچے خاندان کا ہوں، عام آدمی میں بھی نہیں ہوں۔ اگر وہ شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا گھر ہے، فرمایا میں بھی ایک نبی کا بیٹا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ فرمایا میں بھی اونچے خاندان کا ہوں، ہمارے اندر بھی یہ ہوتا ہے جس پلیٹ کے اندر ہم کھاتے ہیں اس پلیٹ کے اندر ہم چید نہیں کرتے، جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں ہم اس گھر کا کبھی برا سوچتے بھی نہیں۔ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام کی بات کو سن کر زلیخا کو خیال آیا اسی گھر کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ اسے خیال آیا ہے کہ بت یہاں پہ موجود ہے۔ وہ جلدی بھاگی بت کی طرف، اس نے کپڑا وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے جا کر بت کے اوپر رکھ دیا ہے، ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے شرم آ گئی ہے، یہ گھر کے اندر میرے بت موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بت کیا ہے تیرا؟ کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ یہ مجھے دیکھے نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے ہے؟ کہا کہ اب تو نے پردہ ڈال دیا ہے، کپڑا ڈال دیا ہے، اب تو یہ دیکھ نہیں سکے گا۔ زلیخا کہنے لگی نہیں اب یہ نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خدا کی آنکھوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، میری خدا کی آنکھوں میں کوئی پردہ آتا نہیں۔ وہ بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے، بند محل کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ بند غار کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اگر تجھے اس سے حیا آ گئی اپنے جھوٹے خدا سے، مجھے اپنے سچے خدا سے حیا آتی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ خداوند قدوس نے ببانگ دوہل کہا، فرمایا دیکھو دنیا والوں، میں نے انسان اور آدم سے محبت کی ہے۔ میں اس وقت کہتا تھا، شیطان بیچ کے اندر آ گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آدم سے کیوں محبت کی ہے، میں نے اس وقت کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، شیطان تجھے معلوم نہیں میں اس سے محبت کیوں کر رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جو مجھے معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تجھے علم نہیں ہے۔ میں نے اس لیے اس سے محبت کی ہے، میں نے اس لیے اس سے محبت کی ہے۔ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اور اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، گنہگار ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ نے آدمی سے محبت کی ہے، اور اس وقت کی ہے جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس وقت محبت کی ہے۔ تو آج بھی وہی رب کہتا ہے کہ یا عبادی، کوئی بھی ہو میرے بندے ہو،
کیسے بھی ہو میرے بندے ہو، کچھ بھی کرتے ہو میرے ہو، مجھے آج بھی محبت ہے، تو کیوں جاتا ہے دروازوں پہ لوگوں کو؟ میں نے تجھ سے محبت کی ہے، تو میرے دروازے چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ کیوں دروازوں پہ جھکتا ہے؟ کیوں دوسروں کے سرمانے جا کر اپنے آپ کو جھکاتا ہے؟ ان کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑتا ہے؟ ان کو کیوں کہتا ہے؟ ان کے سامنے فریادیں کرتا ہے نا، تو میرے پاس آنا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس وقت محبت کی ہے تو اس سے جب تو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری محبت کی ضرورت سے میں نے محبت کی ہے نا، تو بس ایسے مجھ سے محبت کر، تو مجھ سے محبت کر، پھر دیکھ میں اپنی رحمت کے خزانے تیرے لیے کیسے کھولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔